بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. جی عبد الرشید. السلام علیکم عبد الرشید. عبد الرشید آواز نہیں آ رہی آپ کی. وعلیکم السلام. آ رہی آواز؟ جی کنٹینیو. اور تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور تم انہیں جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. اور فتنہ یعنی قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے. اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو. ایسے کافروں کی یہاں یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ ہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے.
پھر اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ تم پر ماہ حرام کی پابندی ان کی طرف سے ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہے، اور حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں۔ پھر پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم ان کے برابر اس پر زیادتی کرو جو زیادتی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت کے کام میں نہ ڈالو، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر تمہیں راستے میں روک دیا جائے تو قربانی کے لیے جو میسر ہو وہ قربان کرو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے۔ پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیے میں روزے رکھنے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے، تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جس نے حج کے احرام تک عمرے کے فائدے اٹھائے وہ احرام کھول کر جو میسر ہو قربانی کرے۔ پھر جو شخص قربانی نہ پائے وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور ساتھ اس وقت جب تم گھر لوٹ آؤ، یہ پورے 10 روزے ہیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جی شیخ۔ انگلش میں کوئی نہیں پڑھے گا؟ نہیں شیخ، کنٹینیو کیجئے۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ جو آیتیں آج پڑھی گئیں جن کا ابھی ترجمہ آپ لوگوں نے سنا ہے، ان کی تفسیر انشاءاللہ بھی بعد میں اللہ کی توفیق سے کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے پچھلے درس میں کچھ مسائل تھے جو ہماری زندگی میں جن کا ہمیں سامنا کرنا ہوتا ہے، جن کی معلومات ضروری ہے، جن کا علم ہونا ضروری ہے، ہر مومن پر، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے ان مسائل کا۔ اسی لیے ایک کوشش کی گئی تھی کہ وہ سارے مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں، تو اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہیں پچھلے درس سے ریلیٹڈ، ان کا پہلے جواب میں آپ لوگوں سے سننا چاہوں گا، میری خواہش ہے کہ سبھی لوگ اس کا جواب دیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ جو وقت بچے گا اس کے حساب سے آگے بڑھیں گے۔ قصاص میں زندگی، پہلا سوال یہ ہے کہ قصاص کسے کہتے ہیں؟ میں نے 2-4 مرتبہ اسے دہرا کر کے بتایا تھا۔ قصاص کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص مطلب بدلہ لینا۔ جی، بدلہ لینا۔ تو بدلہ ایک بدلہ یہ مجھے کسی نے ایک تھپڑ مارا تو میں بھی اس کو ایک تھپڑ مار دوں، اس میں کیا؟ نہیں ایک خاص معنی میں یہاں پر ہے قصاص۔ ہاں جی، تو وہ کیا خاص معنی ہے؟ ایک نیم بتایا گیا، ایک ضابطہ ہے وہ۔ جب کوئی کسی کا قتل کر دے جی
تو اس سمے اس کا قصاص ضروری ہو جاتا ہے. یا تو جان کے بدلے جان یا تو جان کے بدلے کوئی رقم. اس سمے اس کا قصاص ضروری ہو جاتا ہے, بدلہ جی جی نہیں. ضروری لفظ ضروری کہنا ٹھیک نہیں ہوگا, اس میں آپشن بھی ہے نا. مطلب قصاص ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہے کہ ہاں سامنے والا اس کو معاف کر دے. معافی تو سب سے بڑی بات ہے. ہاں, یعنی یہ کہہ سکتے ہیں قصاص کا حق بن جاتا ہے. جی جی. ہاں, قصاص کا حق بن جاتا ہے. اور اس قصاص میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ اب اسلامک اس میں تو جیسے جان کے بدلے جان ہے, ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے, جی جی. اس کے بدلہ دیا گیا ہے, جو جیسا ہے اس کا بدلہ. ہاں, تو یعنی کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا ہے, تو جس کا دانت ٹوٹا ہے وہ اس کو یہ حق مل گیا کہ اس کا دانت توڑنے والا جو بھی ہے وہ بھی اس کے دانت توڑ سکتا ہے نا. جی یہ مطلب نا. جی جی. اگر کہ ہاں یہ انڈیویجولی سب کو اس کا حق دیا گیا ہے, یہ اس پر بھی کوئی قانون ہے؟ نہیں, اس پر بھی قانون ہے. وہاں کوئی ضابطہ ہے جس کی پاسداری کرنا, کیا ہے وہ سوال سمجھے پہلے کہ میرا دانت کسی نے توڑ دیا تو مجھے یہ حق مل گیا کہ میں بھی اس کا دانت توڑ سکتا ہوں, لیکن کیا میں خود ہی توڑ سکتا ہوں یا پہلے جا کر کے میں پہلے کمپلینٹ کروں گا؟ نہیں, پہلے تو کمپلینٹ ہوگی نا. پہلے جائے گا, اس کے بعد اس کا حساب ہوگا کس وجہ سے اس کا ٹوٹا ہے, کیا وجہ تھی, جائز وجہ ہے, نئی وجہ ہے, کیا ہے. جی ہاں, یہ پہلے ذمہ اس کا داروں کی. پہلے انصاف ہوگا پھر اس کے ساتھ ہوگا. جی جی جی, پہلے کیس ہوگا, کیس کے بعد پھر جب اس کو حق ملے گا تو پھر یہ کام کیا جائے گا. ورنہ پھر کیا ہوگا کہ سب اس آیت کا کیا کریں گے, مس یوز شروع ہو جائے گا. مس لا یوز اینڈ یہ آرڈر مطلب نہیں رہے گا, کوئی کچھ بھی کرنے لگے گا. لا اینڈ آرڈر. یہ آپ نے جو جملہ دیا بہت پیارا ہے کہ لا اینڈ آرڈر نہیں رہ جائے گا. لا اینڈ آرڈر کہ لوگ مطلب جس کو جو چاہیں گے کریں گے, اور بعد میں کیا کہیں گے, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. ایک خاص معنی جو سب سے یعنی جس پس منظر میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو ناحق قتل کر دیا, ناحق کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے, تو اب مقتول یعنی جو آدمی قتل کیا گیا ہے اس کے ورثہ, ظاہر سی بات وہ آدمی تو مر چکا ہے, وہ تو اب کچھ کر نہیں پائے گا. اس کے ورثہ یعنی اس کے بیٹے ہیں, اس کے بھائی ہیں, اس کی بیوی ہے, یہ لوگ اسلامک کورٹ میں جائیں گے اور کیس درج کرائیں گے, اور پھر جب فیصلہ آئے گا تو اس میں یہ اختیار ان کو دیا جائے گا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو اس کو جلاد کے ذریعے سے قتل کروا دیا جائے. یہ اس کا مطلب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرنے میں عقل مندو تم اس چیز کو سمجھو کہ یہ پروسیجر فالو کر کے یہ سارے کام کرنا, اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. زندگی ہے کیسے؟ وہاں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ دوسرا آدمی بھی مار دیا جاتا ہے, جس نے قتل, ایک تو پہلے مر چکا ہے, اب جس نے قتل کیا تو اس کو بھی آپ مار رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں زندگی ہے. یہ غیر مسلموں کی طرف سے یا جو لوگ عقلانیت پرست ہیں, جو خالی حساب جوڑتے گانٹتے ہیں, ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ اس میں کیسے زندگی بھائی, ان کو سمجھ میں نہیں آتا اس میں زندگی کیسے. لیکن ہم اس آیت پہ بلیف رکھتے ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں, تو ہم کیا جواب دیں گے اس کا, ہم کیسے سمجھیں گے کہ اس میں زندگی ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جی جی, زندگی اس میں ہے کیونکہ جب فیصلہ ہوگا تو اس میں صحیح اور غلط کا ہوگا. اور دوسری بات ہے فساد نہیں ہوں گے کہ جا کر کے میرے ریلیٹو میں کسی کو مارا ہے, اس کو مارا تو جا کے میں نے بھی مار دیا. تو زندگی نہیں ہو رہی نا, زندگی لے رہے ہیں ہم لوگ وہاں پر. لیکن جب انصاف ہوگا, اس کا فیصلہ ہوگا, تب اس میں صحیح اور غلط کا جو فیصلہ ہوگا اس میں ایک نظام پیدا ہوگا کہ کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ نہیں کہ میں کسی نے کسی کو مار دیا تو جا کر کے اس کو بھی مار دو جا کر کے. جی, اور کوئی دوسرا ایکسپلین کرے کسی کو؟ مبین بھائی غائب ہو گئے کیا؟ اور کوئی شیخ نہیں میں ہے؟ تھوڑا بزی ہوں شیخ, تو اس سے بس روپیہ. اچھا, کوئی اور؟ عبدالرشید. جی شیخ. ہاں, آپ بھی اسی کو ایکسپلین کریں اچھے سے. اور ہاں, بس جو عمران بھائی بتایا اس میں پوائنٹس کور ہو چکے ہیں کہ قصاص وہی ہے جو اگر قاتل کسی کا قتل ہوا ہے تو قاتل کے گھر والوں کو اختیار ہے کہ وہ اس کو معاف کریں یا اس کے بدلے میں کچھ رقم لے
یا نہیں تو پھر جان کے بدلے جان لے. اور یہ صرف اسلامک قانون جہاں پہ ہے وہیں پہ لاگو ہو سکتا ہے, ہر جگہ لاگو نہیں ہو سکتا یہ چیز. اور جی سعودی عرب کی خاصیت یہ ہے وہاں پہ جتنے بھی امیر آدمی ہو, جتنا بھی کنگ رہو, جو بھی رہو, وہاں پہ قانون لاگو ہے. اور ریسنٹلی ہم نے یہ سنا ہے کہ جو ایک شہزادہ یا کوئی کنگ کا کسی نے اس نے قتل کیا تھا کسی کا, تو اس کا بھی قتل ہوا. تو یہ اسلام ہی انصاف دے سکتا ہے اور اسلامک قانون ہی انصاف دے سکتے ہیں, اور جتنے بھی قانون یہاں پہ ہے وہ انصاف نہیں دے سکتے یہ چیز کے اوپر. تو بس اللہ کا قانون ہے. جی 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 تو ساری باتیں تقریباً آ گئیں. اصل اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ جس نے قتل کیا تھا تو اس کا قتل کر دیا جائے اور اس سے نعوذ باللہ ہم یہ سمجھیں کہ اس سے اللہ کو کوئی خوشی ملتی ہو. یہ جان لے کر کے اللہ کو کوئی خوشی نہیں ملتی, بلکہ یہ جس کی جان جائے گی, جس نے قتل کیا ہے, جب اس کی بھی جان جائے گی, یعنی مجرم جب بچ نہیں پائے گا تو جرم خود بخود رکے گا. مجرم جب بچ نہیں پائے گا, مجرم کو جب یہ خوف ہوگا کہ میری بھی جان چلی جائے گی تو جرم کم ہوگا, یہ جی مقصد ہے. جی اب جی جب جرم کم ہوگا تو بہت ساری جانیں خود بخود محفوظ ہو جائیں گی. جرم کس طرح کا ہوتا ہے؟ جرم یہی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی جان مار دے, دوسرے کو قتل کر دے, دوسرے کا مال و دولت ہڑپ کر لے. تو اس لیے اسلام نے بھی سماجی یعنی جو سوشل ایونٹس ہوتے ہیں, سوشل برائیاں ہوتی ہیں یا جو کرائم ہوتے ہیں, ان کی روک تھام کے لیے جو ضابطہ بنایا ہے, جو الگ الگ اس پر سزائیں رکھی ہیں, اس کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ سماج سے ظلم مٹے, جرم ختم ہو, کرائم ختم ہو, اور پھر لوگوں کو اصلی زندگی مل سکے. ایک آدمی ہمیشہ دہشت میں ہے, ڈر میں ہے کہ کہیں کوئی اس کی جان نہ لے لے. کیا زندگی ہے یہ کوئی زندگی ہے کہ ایک آدمی ڈرا ہوا سہما ہوا بیٹھا ہوا کوئی اس کو مار نہ دے؟ ایک آدمی خوف میں جی رہا ہے کہ کہیں کوئی اس کا مال نہ چھین لے. وہ کوئی زندگی ہے؟ نہیں. جب سزائیں ہوں گی اور وہ ایسی سزائیں کہ اس سے لوگ عبرت حاصل کریں کہ آپ نے کسی کی جان لی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی نہیں بچ پاؤ گے, تو پھر آدمی خود بخود اپنی جان کی پرواہ کرے گا. یہ اصل آیت کا معنی یہاں سے آپ فٹ کیجئے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے, یعنی تم اگر قصاص کو نافذ کرو گے تو ڈرو گے, تم ڈرو گے کہ میں اگر کسی کو ماروں گا تو میں بھی نہیں بچ پاؤں گا. تو تم کو زندہ رہنا ہے تو تم کیا کرو گے؟ کسی اور کی بھی زندگی نہیں لوگے. تو جب کسی اور کی زندگی نہیں لوگے, وہ بچا, وہ آدمی زندہ رہ گیا, اور تم کو یہ ڈر ہے تو تم بھی زندہ ہو, تو دونوں زندہ ہے نا. لیکن اگر کوئی اس کو توڑ بیٹھتا ہے تو ان دونوں کی جان چلی جانے سے, یہ دونوں کے ختم ہونے سے جو سماج میں خبر پھیلے گی, نیوز پھیلے گی, لوگ دیکھیں گے تو دوسرے لوگ الرٹ ہو جائیں گے کہ بھائی جیسے یہ دونوں چلے گئے ایسے ہم بھی چلے جائیں گے, ان کی بھی زندگی سیف ہوگی. تو یہ ہے پورا کانسیپٹ, اس طرح سے ہمیں سمجھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ایک اور آیت ہے آگے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. سوال یہ کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے, روزہ کسے کہتے ہیں؟ جی بتائیں عمران بھائی. ہلو ہلو ہاں شیخ. جی روزہ کسے کہتے ہیں؟ ایک دم آسان سوال ہے. روزہ رکنے کا نام ہے کھانے پینے سے. ہاں, اور بس کھانے پینے سے؟ صرف کھانے پینے سے اور بھی کئی چیزیں شیخ, جیسا کہ جو چیزیں حلال ہے عام دنوں میں, وہ روزے میں کچھ چیزوں سے رکنے کا نام ہے, جیسے کہ برائیوں سے رکنا ہے. اور برائیوں سے رکنا عام دنوں میں حلال ہوتا ہے؟ نہیں ہاں روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ روزہ جو ہے ہر قوم کے, ہر امت میں روزہ کیا گیا ہے. جی تو اپنے اسلام میں بھی جو روزہ کا جو بتایا گیا کہ انسان کو تقوی اختیار ہو, اس چیزوں سے روکا جائے. ہاں. اور جو عام دنوں میں
हलाल होती हैं चीजें, जैसे ना बीवी के साथ रिश्ता बनाना, वो चीजें रोजों के समय में इसको हराम कर दी जाती है। हाँ ठीक है, और रोजे के समय में ही अपने रात में जो है अपन वो सारे काम कर सकते हैं जो आम दिनों में करते हैं, हाँ केवल रोजे के समय में वो चीजों को रोक दिया जाता है। उसका जी असल मकसद यह है कि उसमें लोगों में तकवा परहेजगारी पैदा हो। जी। हाँ तो ये रोज़ा नाम है तुलुए फज्र से, यानी सुबह सादिक से लेकर के सूरज के गुरूब होने तक, सूरज के गुरूब होने तक कुछ मखसूस चीज़ों से रुकने का, जैसे खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जिस्म को ग़िज़ा मिलती हो, जिस्म को जिससे ताकत मिलती हो, उसका काम ही ताकत पहुँचाना, ग़िज़ा फ़राहम करना, उन तमाम चीज़ों से रुक जाना, चाहे वो ताकत का इंजेक्शन हो। इसीलिए अगर ताकत का इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर बीमारी से शिफा के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो इसके अंदर यानी उस बीमारी से लड़ने वाली कोई चीज़ डाली जा रही है उसके बदन में, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जो ग़िज़ा वाला डाला जा रहा है, ग़िज़ा पहुँचाने के लिए, ताकि इससे आदमी को एक खाना मिले उसके लिक्विड शक्ल में, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। तो खाना है, पीना, पीने में सारी चीज़ आ गई, कोई भी चीज़ आदमी पिएगा तो उससे उसका उसका रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे लग़वियात, जो लग़वियात फ़ुज़ूल काम है, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जो शरीयत के अंदर मतलब एक वक़्त में जायज़ हैं, एक वक़्त में जायज़ है लेकिन दिन में उसको लग़्व करार दिया गया है, या ये कहिए कि हराम करार दिया गया है, जैसे बीवी से हमबिस्तरी करना। ये वो चीज़ें हैं जिससे रोज़ा सिरे से टूट ही जाएगा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी जिससे रोज़ा टूटेगा तो नहीं, लेकिन उससे मना किया गया, रोज़े का सवाब ख़त्म हो जाएगा। फिर आदमी खाली भूखा प्यासा रह गया, बस और कुछ नहीं उसको हासिल हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी हालत रोज़ा में झूठ बोलना ना छोड़े, तो लग़वियात से ना बचे, तो अल्लाह को ज़रूरत नहीं कि ऐसा आदमी भूखा प्यासा रहे। क्या मतलब? उसका सवाब नहीं मिलेगा उस आदमी को, जो झूठ बोलना ना तर्क करे और दूसरी बुराइयों से ना बचे। तो ये पूरा मिला-जुला करके ये है कि नफ्स पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल रखने की ट्रेनिंग दी जाती है पूरे महीने में, और इसको इबादत करार दिया गया कि इबादत है। अल्लाह को मतलूब है कि बंदा अपने नफ्स को कितना कंट्रोल करता है। खाना उसकी अहम ज़रूरत है, फिर भी बंदे ने कंट्रोल किया। पीना उसकी अहम ज़रूरत है, पानी पीना, फिर भी बंदे ने उसको कंट्रोल रखा है। उसकी जिस्मानी ख्वाहिश है, लेकिन बंदे ने उसको एक वक़्त तक उसको क्या किया है? कंट्रोल किया है। ये सबको सौम कहा जाता है, सबको मिलाकर रोज़ा कहा जाता है, जो बहुत ही प्यारी इबादत है। अल्लाह ताला ने फरमाया जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पे फ़र्ज़ किया गया था। अल्लाह ताला चाहते तो इस तरह कहते कि ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लेकिन फिर बीच में ये कहना कि जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पे फ़र्ज़ किया गया था, इसका क्या मकसद है? ये कहने की क्या फ़ायदा है? अल्लाह ताला ने कहा जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पे फ़र्ज़ किया गया था, इससे क्या मैसेज आ रहा है? तो ये है कि हमको पता चले कि रोजे हमेशा से जो है फर्ज किए गए हैं, हमेशा से लोगों ने रखे हैं और इबादत की है रोजे रख करके। जी, एक मकसद तो ये जो आपने बताया कि इससे इसकी इम्पोर्टेंट पता चलती है कि ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी-अभी हमें दी जा रही है। ये ऐसी चीज़ है जो ज़माने से, साल-हा-साल से अल्लाह ताला अपने बंदों से ये इबादत करवा रहा है, एक चीज़। और दू यानी इसकी इम्पोर्टेंट है, इसकी तारीख़ है कि इतने ज़मानों से अल्लाह ताला ये इबादत करवा रहा है। दूसरी चीज़ जो मालूम हुई वो ये कि अगर नफ्स पे गिरा गुज़र रहा है, नफ्स पे अगर भारी गुजर रहा है इंसान को, उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये खाना छोड़ दो, पानी छोड़ दो, बीवी से मिलना छोड़ दो, ये एक यानी बहुत मुश्किल काम है, तो उसको ये भी पता चले कि ये काम कई सालों से लोग करते आए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हारे बस में ना हो, तुम इसको कर ना सको, यानी एक तसल्ली भी है इसमें, एक तरह की इसमें तसल्ली भी है कि पहले तुमसे पहले के लोग इसको करते आए हैं, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे लिए कोई नई चीज़ हो और तुम इससे आजिज़ आ जाओ कि तुम इसको नहीं कर पाओगे। जी, तो ये दोनों माना मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया कि 2 फ़ायदे इसके हैं इस तरीके से। आगे अल्लाह ने फरमाया अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं। क्या मतलब इसका कि चंद दिन है गिनती के? रोज़ा जो रखना है गिनती के चंद दिन है, क्या मतलब? मतलब फिक्स किया गया हुआ है ये, जी? फिक्स किया गया है, जो नंबर है इसका फिक्स किया गया है। हाँ, मतलब तो आज या तो 29 होगा या 30 होगा, जो जो चाँद के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं जी, कि आप अपने हिसाब से जितना चाहा रख लिया, वो ऑलरेडी हाँ। फिक्स किया गया है ये। जी, जी, जी। वो 29 दिन रहेगा और या तो फिर 30 दिन रहेगा।
30 दिन, अगर 29 को चांद नजर आ गया तो महीना 29 का हुआ, आपका रोजा मुकम्मल होगा पूरे महीने का। और अगर चांद नजर नहीं आता किसी वजह से तो आप 30 की गिनती पूरी करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसमें भी तसल्ली है, इसमें भी तसल्ली है कि बहुत ज्यादा नहीं है। कितना दिन है टोटल मिला जुला के? 29 दिन और 30 दिन है, इतना आपको रोजा रखना है। फिर उसके बाद 2 लोगों को रोजा न रखने की, न रखना मतलब उसको डिले कर देना कि बाद में रखूंगा, 2 किस्म के लोगों को इजाजत दी गई है। 2 किस्म के लोगों को इजाजत दी गई है कि आप फर्ज रोजे रमजान के इस वक्त न रख करके बाद में रख सकते हैं। बाद में आपको इजाजत कि आप बाद में इन गिनती को पूरी करें। वो 2 कौन है? एक तो वो जो सफर में है, जी अगर अगर चाहे तो वो छोड़ सकते हैं, और जी दूसरा वो जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, जी तो अगर वो अगर मतलब किसी भी कारण से वो उनको अलावा वो छोड़ सकते हैं, बाद में उनको मुकम्मल कर लें वो। जी जी बिल्कुल सही कि जो आदमी सफ़र में है और उसके सामने ऑप्शन है, वो चाहे तो रोज़ा रख भी ले। ऐसा नहीं कि हालत सफ़र में रोज़ा रखना ये मना है, मना नहीं है। वो अगर रखता है कोई मसला नहीं, रखे वो, उसको बाद में गिनती पूरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई मशक्क़त बर्दाश्त कोई चाहता है कि ठीक है मुझे ऑप्शन मिला है तो मैं नहीं रखूँगा, बाद में रख लूँगा मैं, तो वो बाद में रख ले। ऐसे बीमार आदमी, अच्छा बीमार बीमार किसको कहते हैं? बीमार हम सर में दर्द है तो भी हम कह सकते हैं कि हम बीमार हैं, हमको नज़ला बुखार है, हम उस तभी कह सकते हैं हम बीमार हैं। तो ये कौन तय करेगा कि कितना बीमार रहेंगे तो आप रोज़ा रखेंगे और कितना बीमार नहीं रहेंगे तो आप रोज़ा नहीं रखेंगे? नहीं, नजला या सर्दी बुखार ये सब जो है, ये उतना सीरियस कंडीशन पे नहीं है, ठीक अरे है। ये कैसी इस बात पे कर रहे हैं? अभी नज़ला बुखार हो जाए तो कोरोना वाले उठा ले जाएंगे। नहीं, वो अलग सा मैटर है। मतलब ये है कि इससे आपके अगर सपोज अगर किसी को सर में दर्द है और वो जी रोजा रखे हुआ है, तो उससे उसकी मौत नहीं होगी। जी और या उसको ऐसी कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ती है कि अगर हम 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे नहीं खाएंगे तो इससे मेरी मौत हो जाएगी। जी जी तो मेरे ख्याल से वो ऐसे कंडीशन में अलाउ है, जो आप अगर नहीं खाएं, दवा नहीं लें, मेडिसिन नहीं लें, तो हाँ आपकी कंडीशन और खराब हो जाएगी। इस हाँ। कंडीशन में अलाउ है, नॉर्मल कंडीशन में अलाउ नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ मसला एक उसूल याद रखें सीधा कि इसका ताल्लुक हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, हमारी जान से जुड़ा हुआ है। इसके माहिर हम नहीं है, हम इसके एक्सपर्ट नहीं कि हमें पता चले कि ये हमारे लिए कैसा खतरनाक है कि क्या है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई डॉक्टर से हम कंसल्ट करेंगे, किसी डॉक्टर से हम मिलेंगे, और जब डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर खुद बताएगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप रोज़ा रख सकते हैं। उसकी उसकी एक तो उसकी तरफ से आपको वो मिल जाएगी, एक तरह से सर्टिफिकेट मिल जाएगी कि आपके लिए डेंजरस नहीं है, कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है। तो वहां से हमें मिल गई इजाजत कि आप रोज़ा रख सकते हैं, या वहां से हमें ये मिल गया कि नहीं आप रोज़ा मत रखिए, आप ये दवाइयाँ लेकर के जाइए, आप रोज़ा मत रखिए, उतना हमारे लिए काफ़ी है। अब हमें ज़्यादा परेशानी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने हमें कह दिया कि आप ये मेडिसिन खाइए या आप रोज़ा छोड़ दीजिए, उतना काफ़ी है, हम बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा कर लेंगे। दूसरी बात ये, कुछ चीज़ें नॉर्मली हम खुद आम दिनों में भी उसको बीमारी नहीं समझते। जैसे अभी आपने बताया कि नज़ला हुआ है, आम दिनों में भी आदमी उसकी वजह से कुछ भी परेशान नहीं होता है। थोड़ा-सा भी परेशान, जैसे कि हैंकरचीफ जेब में रखा हुआ है, टिश्यू पेपर रखा हुआ है, कभी सर्दी हुई तो उसको साफ कर लिया, या हल्का-सा दिमाग में सर में थोड़ा-सा हल्का-फुल्का दर्द रहता है, आदमी चलते रहता है उसके साथ में, तो वहाँ उसकी वजह से रोज़ा हुआ आदमी नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर से मतलब सलाह ले ले उसमें, अगर उसको लग रहा है मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी या डेंजरस हो जाएगा, तो वो रोज़ा तर्क कर सकता है। इनके अलावा इनके अलावा भी मैंने बताया था कि औरतों में भी एक ख़ास हालत में जाने की वजह से, ख़ास हालत में जाने की वजह से उनको भी इजाज़त है कि वो रोज़ा बाद में रखें। तो वो औरतें किस-किस शक्ल में रोज़ा बाद में रखेंगी? सवाल समझ में आ रहा है? अगर प्रेगनेंसी है तो रोजा डिले कर सकती हैं वो। जी, अगर प्रेगनेंसी है तो रोजा डिले कर सकती हैं, बिल्कुल सही। अगर ठीक है ना। प्रेगनेंसी वहाँ उसके उससे गुज़र रही है और उसकी निगरान जो है डॉक्टर है, जिसकी निगरानी में वो है, वो कह रही है या खुद वो औरत खुद महसूस कर रही है कि नहीं मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो वो रोज़ा बाद में रख ले। एक ये होगी।
دوسری دودھ پلانے والی عورت، ڈلیوری ہو چکی ہے، بچہ اس کی گود میں ہے، بچی اس کی گود میں، وہ دودھ پلاتی ہے اور تکلیف محسوس کرتی ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صبح سحری کیے رہے گی تو ایک 8-10 بجے تک وہ پھر اب اس کے پاس دودھ نہیں رہ جائے گا، بچے کو کیا پلائے گی، تو بچہ بھوکا رہے گا، تو اس لیے اس کو بھی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں دوسرے دنوں میں وہ جب اس کا بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، جب کھانا پینا بھی شروع کر دے، کچھ چیزیں اور لینے لگے، تو وہ اس میں اپنی گنتی وہ پوری کرے گی۔ جی، عورتوں پر چونکہ ماہواری آتی ہے، اس لیے وہ جو 7 دن رہے، 8 دن رہے، جو بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی جس کا رہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ جائز ہی نہیں ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ گنتی ہر عورت کو بعد میں ہی پوری کرنی ہوتی ہے۔ جی، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہو روزہ رکھنے کی لیکن نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایسے ہی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ کیا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ ابھی کا نہیں ہے، جی یہ جب پہلے آیا تھا اس ٹائم میں تھا، الاؤ تھا، بعد میں اسی آیت میں آگے ہو کر چینج کر دیا کہ یہ مطلب سبھی کے لیے الاؤ نہیں ہے، جو مریض ہے ان کے لیے الاؤ ہے، باقی جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے الاؤ نہیں ہے یہ اب۔ جی ہاں، یہ اس میں مفسرین جو ہے اس کو اس طرح سے بولتے ہیں ناسخ منسوخ۔ ناسخ منسوخ مطلب ایک حکم پہلے تھا جس سے متعلق بعد میں دوسرا آرڈر آ گیا، تو وہ حکم اب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ایک دوسرا آرڈر آیا تو وہ حکم ختم ہو گیا۔ آج سے 7 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے حکومت کی طرف سے ایک حکم تھا کہ مذہبی مقامات بند رہیں گے، مذہبی مقامات سارے بند رہیں گے۔ پھر بعد میں ایک حکم آیا کہ نہیں، اس کو ہم کھول سکتے ہیں۔ کل کو پھر کوئی حکم آ سکتا ہے کہ اس طرح سے آپ کریں۔ اس کو جو حکم پہلے ہے، بعد میں آنے والا حکم اس کو اگر ختم کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ناسخ منسوخ۔ یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کیفیت، انسان کے حالات سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا کیا ہے۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہے کہ وہ آیت قرآن میں موجود ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ ایک دوسری آیت موجود ہے جو اس کی ناسخ ہے۔ یہاں ایک چیز کی امپورٹنٹ آپ لوگ سمجھے جو بہت ضروری ہے، ہم خود سے قرآن ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر میں جا سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیشہ علماء کی ضرورت پڑے گی، علماء کی ضرورت پھر بھی پڑے گی۔ کیوں پڑے گی؟ کیونکہ یہ چیزیں، یہ مسائل کہ اچھا یہ آیت منسوخ ہے، یہ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس ترجمے سے یہ معنی دکھائی دے رہا ہے، لیکن اصل میں معنی یہ ہے، یہ باریکیاں ہیں، یہ اس کی نزاکت، یہ کون آپ کو سمجھائے گا؟ یہ ایک عالم ہی سمجھا سکتا ہے، جو اس کا ماہر ہوتا ہے، جو ساری چیزوں اس کو 7 سال 8 سال 9 سال کبھی کبھی 12 سال تک اس کا پورا کورس کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کو اس کی نالج ہوتی ہے مکمل طور پر کہ اچھا کون سی چیز کہاں پر کیسے کس معنی میں فٹ ہوتی ہے۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ہم علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، علماء سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے کہ ہم کتابوں سے پڑھ کر کے ہمارا علم بہت ڈیولپ ہو جائے گا، بہت بڑھ جائے گا، نہیں۔ سمجھنے کے لیے ہمیں ان سے کنسلٹنسی بہت ضروری ہے، اور ان سے ہم مل کر کے ان مسائل پر ہم گفتگو بھی کریں گے، بات بھی کریں گے۔ جیسے اس کی ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمام صحابہ کرام یہ عرب کے تھے، عربی ان کو اچھی طریقے سے آتی تھی، عربی سمجھتے بھی تھے، عربی بولتے بھی تھے، عربک لینگویج یہ بولتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، اور قرآن نازل ہوتا تھا تو اس میں بھی، قرآن مجید میں بھی کیا پیغام ہے وہ بھی وہ سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کہیں وہ اس کو سمجھنے میں وہ یہ ضرورت محسوس کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے جا کر کے سمجھوں کہ اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب، یہ جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہدایت پر وہ لوگ ہیں جس نے اپنے اوپر، جس نے کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا، وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔
تو صحابی رسول نے دیکھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلط کام تو ہو ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظلم نہیں ہوگا تو ہی وہ ہدایت پر ہے، تو اس طرح تو ہم سب لوگ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو وہ آئے، وہ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ نہیں، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے، ظلم کا ترجمہ تو ظلم نہیں ہوگا، لیکن اس سے مراد کیا ہے، شرک ہے، شرک نہیں ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے، باقی ظلم رہے گا، لیکن یہاں اس آیت میں مراد کیا ہے، شرک اگر آدمی کے اندر ہے تو ایسا آدمی نجات نہیں پا سکتا۔ شرک اگر اس کی زندگی میں ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام خاص ہے وہ دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے، دعائیں صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، سجدہ صرف اللہ کا کیا جا سکتا ہے، رکوع صرف اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، نمازیں صرف اللہ کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، روزہ صرف اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، یہ ساری عبادت کی جتنی شکلیں ہیں یہ کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے، ایسا آدمی امان نہیں پا سکتا، ایسا آدمی نجات نہیں پا سکتا۔ تو صحابہ کرام کو اطمینان ہوا کہ اچھا یہ معنی ہے شرک کا۔ باقی ٹھیک ہے، آدمی کبھی غصے میں کچھ کہہ بیٹھا، کبھی اس آدمی سے کچھ کوتاہی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ کے سامنے وہ استغفار کرے گا، تو وہ تو ویسے بھی معاف ہوتے رہتے وہ گناہ، اور اس پر یعنی وہ اس آیت میں وہ مطلب اس کا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اس وقت کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اس وقت تم کھا پی سکتے ہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ تو ایک صحابی رسول نے کیا کیا، اپنے تکیے کے نیچے انہوں نے دو دھاگا رکھا، دھاگا ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا اپنے تکیے کے سرانے کے نیچے رکھا، اور وہ بیچارے بیچ بیچ میں اٹھتے رہے اور تکیہ اٹھا کر کے دیکھتے کہ مجھے سمجھ میں آئے کہ اس میں کالا دھاگا کون سا ہے، سفید دھاگا کون سا ہے۔ تو جب مجھے بالکل کلیئر دکھے گا کہ نہیں یہ سفید دھاگا ہے اور یہ کالا دھاگا ہے، تو پھر میں کھانا پینا بند کر دوں گا۔ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چلا، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں یہ مطلب نہیں ہے، یہ والا دھاگا نہیں، اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد ہے آسمان میں جو سفیدی ہے، جو کالک ہے وہ نمایاں ہو جائے، یعنی کالا الگ ہونے لگے اور سفیدی دکھنے لگے، وہ سفید دھاگا اور یہ کالا دھاگا، یہ مطلب ہے۔ تو عربی جانتے تھے، صحابہ کرام عربی سمجھتے تھے، اس کے باوجود بھی معنی سمجھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے۔ اس سے علماء کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی موضوع پر اگر ہمیں کچھ شبہ ہو رہا ہے، کچھ شک ہو رہا ہے، کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے، کچھ کنفیوژن ہو رہا ہے، تو ہمیں علماء سے سمجھنا چاہیے۔ آگے یہ جو میں نے بتایا کہ یہ حکم ہے، اور آپ نے جواب میں کیا کہ یہ حکم اس معنی میں ابھی بھی برقرار ہے، اس معنی میں کہ اگر کوئی آدمی واقعی کنٹینیوسلی بیمار ہے یا بہت بوڑھا ہے، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، طاقت نہیں رہے گی جسم میں، روزہ رکھے گا تو مر جائے گا یا بیمار گر جائے گا، بیمار نہیں ہے کہ اتنا بوڑھا ہے کہ روزہ رکھے گا تو اس کے بعد بیمار گر جائے گا یا مر جائے گا وہ آدمی، تو ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ایک مسکین کو ڈیلی وہ کھانا کھلائے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارا گیا ہے، وہ 2 ٹائم کھانا کھلائے، 3 ٹائم کھانا کھلائے، زیادہ دے دے اس کو، یہ رغبت اور شوق کی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو جتنا زیادہ آگے بڑھے گا، جتنا زیادہ کھلائے گا پلائے گا اور زیادہ لوگوں کو دے گا، وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو کیا قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے؟ ہم تو سنتے ہیں کہ 23 سال میں نازل ہوا ہے، نہیں، کیا مطلب اس کا؟ فرسٹ ٹائم جو قرآن شریف کا مطلب وہ ہے، وہ اسٹارٹ رمضان سے ہوا ہے، کمپلیٹ ہونے میں کافی سال لگ گئے ہیں، 23 ایئرس لگ گئے ہیں، ہاں لیکن جو اسٹارٹ تھا فرسٹ وہی جو تھی وہ رمضان کی تھی۔ جی ہاں، ایک جواب تو مفسرین نے یہی دیا جو آپ نے بتایا، بالکل ایسے ہی تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اسٹارٹنگ رمضان سے ہوئی، اس لیے کیا کہا جاتا ہے کہ رمضان میں نازل کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ کسی کو کچھ پتا ہے؟ اس کے علاوہ کسی کو کچھ پتا ہے تفسیر میں جو مفسرین نے ذکر کیا ہو؟ شیخ قرآن جو ہے نا آسمان سے لوح محفوظ پہ رمضان میں آیا تھا، اور
وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام جو ہے سو اللہ کے وسلم کے پاس لے کے آئے، مگر آسمان سے لوح محفوظ. جی ایک آپ لوگ کو سمجھنے کے لیے آسانی اس لیے ایک بات اور ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے یعنی اس کتاب مقدس کو ہم نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. وہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میں نازل کیا ہے، اور ہم سنتے ہیں کہ 23 سال میں نازل ہوا. تو یہ تینوں باتیں الگ الگ دکھتی ہیں، یہ تینوں ایک کیسے ہیں یہ بتانا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان جو ہے جو لیلۃ القدر ہے وہ رمضان کے اندر آتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک یہ ہو گیا. اور دوسرا جیسے انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پوری قرآن نہیں دیا، لیکن انہوں نے جو یہ لوح محفوظ سے جو آسمان پہ لے کے وہ ایک دفعہ پوری آئی ہوگی، آہستہ آہستہ وقت کے حساب سے ضرورت کے حساب سے ان کو ٹرانسفر کرتے چلے گئے. جی ہاں، تو جواب یہ ہوا کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر لیلۃ القدر کی رات تھی. پورا قرآن ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر آیا لیلۃ القدر میں. اب چونکہ یہ لیلۃ القدر کون سے مہینے میں پڑتی ہے؟ رمضان میں. پھر پہلی وحی یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جس مہینے میں لے کر پیارے نبی کے پاس آئے وہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا. اس لیے ان باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں کہ یہ الگ بات ہے یہ الگ بات، ایک ہی بات ہے، اس کو الگ الگ انداز سے صرف بیان کیا گیا ہے. بات ایک ہی ہے، الگ الگ انداز سے بیان کیا، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس کے بعد 23 سال میں آسمانی دنیا سے، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے کہ یہ لے کر کے آپ جائیے، یہ آیتیں آپ لے کر کے جائیے. الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک، یہ پورا قرآن ہے. اور اس میں نیچے زمین پر مدینہ میں، مکہ میں کس آیت کی ضرورت ہے، کیا پیغام دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بتاتے تھے. اور جبریل علیہ السلام اتنی ہی آیتیں لے کر کے آتے تھے. کبھی کبھی پوری صورت لے کر کے آتے تھے، کبھی 2 صورتیں لے کر کے آتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مکمل آیت بھی نہیں لائے، کچھ حکم لے کر کے آئے آیت کا اور بعد میں تھوڑا سا اور لے کر کے آئے. حضرت جبریل علیہ السلام جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسے اللہ تعالیٰ وہاں سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجتا گیا قرآن مجید. اللہ نے فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہاں قرآن کی 2 صفت کا ذکر کیا گیا کہ ایک تو یہ گائیڈ بک ہے، ہدی للناس لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے، وہ رہنمائی کرتی کہ کیسے کیسے زندگی گزارنا ہے. دوسرے الفرقان، یہ فرقان ہے. یہ فرقان کا کیا مطلب؟ قرآن کا ایک نام الفرقان بتایا گیا. الفرقان کا کیا مطلب صحیح اور غلط میں فرق کرنا والی کتاب. ہاں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب ہے. صحیح نظریہ کیا ہے، غلط نظریہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے، یہ قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو واضح کر دیتا کہ نہیں یہ صحیح نظریہ نہیں ہے، صحیح نظریہ یہ ہے. جیسے بھی مثال کے طور پہ وہ بات گزری ہماری پیچھے قصاص سے متعلق کہ دنیا والوں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے تو یہ تو قتل کا رواج پائے گا. ایک آج بہت سالوں پہلے ایک حکومت قائم ہوئی، ایک پورا ملک قائم ہوا پاکستان، جہاں یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی ریاست رہے گی. ابھی بھی ان کے نام کے سامنے اسلامی ریاست ہی لکھا رہتا ہے. تو وہاں جن لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ نے اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کہی تھی، تو اسلام مطلب قرآن و حدیث، اسلام مطلب پیارے نبی کی تعلیمات، تو اسے ہم نافذ کریں، اس کے حساب سے لو بنائیں، اس کے حساب سے قانون بنائیں. تو کسی نے بہت بھونڈی بات کہی تھی، بہت بدترین جملہ اس نے کہا کہ اگر ہم اس کو نافذ کر دیں گے تو ہماری قوم یہ لولی لنگڑی ہو جائے گی. لولی لنگڑی ہو جائے گی کیا مطلب؟ کہنے کیا چاہتے تھے؟ اگر ہم چوری کے بدلے میں ہم ہاتھ کاٹیں گے تو سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے، یہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے. ایک مسلمان یہ بات کہتا ہے، ایک مسلمان آدمی یہ بات کہتا ہے کہ اگر ہم یہاں قرآن حدیث نافذ کر دیں گے
اور اسی لا کو ہم یہاں پر اسٹیبلش کر دیں گے کہ اس لا کے حساب سے زندگی گزارنا ہے تو ہمیں اپنے قوم کے لوگوں کو ہاتھ کاٹنا پڑے گا. یعنی اللہ کی گائیڈ بک کو، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز کو ان کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو کیا چوریاں وہاں کم ہو گئی؟ چوریاں وہاں ختم ہو گئی؟ تو صحیح غلط میں قرآن میں فرق کرتا ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے کہ آپ ایک جرم پر کنٹرول بھی کرنا چاہیں اور اس پر سزا جو رکھے ہو اتنی ہلکی سزا رکھے کہ آدمی جا کے 3 دن میں بیل لے کر کے واپس آ جائے، تو جرم پہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ ویسے نہیں کنٹرول ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو دیا آپ اس کو نافذ کریں، خاص طور پہ جب آپ کو اختیار ہو، آپ کو اس کی قوت ہو، آپ وہ کر سکتے ہو تو آپ کو کرنا چاہیے. ہاں جہاں آدمی نہیں کر سکتا دوسرے نظام کے تحت، جیسے ہم ہندوستانی، ہم ایک ایسے ملک میں ہے جہاں ہمیں حکومت میں یا ہمیں اس طرح رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے جو دوسروں کے ہاتھ میں، ساری چیزیں دوسروں کے ہاتھ میں ہے، اسی کے حساب سے ہمیں رہنا ہے. پھر بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ بہت حد تک خیر ہے، یہاں پر بہت اچھائیاں ہیں، بہت بھلائیاں ہیں. ہاں جو چیزیں نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اللہ نے اس کا مکلف بھی نہیں کیا. ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ گناہ بھی نہیں دیتا کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے، آپ وہ کام نہیں کرتے. ساری چیزوں کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، ساری چیزوں کے پیچھے مصلحتیں ہوتی ہیں. تو قرآن مجید کا ایک نام ہے الفرقان. الفرقان مطلب صحیح غلط میں فرق کرتا ہے. ایک آدمی ایک نظریہ بتا رہا ہے کہ ایسا ایسا ہے، قرآن مجید کی آیتیں بتا دیں گے نہیں تم غلط سوچ رہے ہو، تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ غلط سوچ رہے ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آدمی کو مالدار بننا ہے یا خوشحال رہنا ہے تو کیا کرو، فیملی پلاننگ کر لو، ہم دو ہمارے دو، اس طرح سے کم خرچہ رہے گا. اب یہ ایک نظریہ دماغ میں بیٹھ رہا ہے کہ واقعی کم خرچہ رہے گا، تھوڑے سے خرچے میں گھر چل جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے کہ یہ کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ نے استغفار کے فوائد میں کیا بتایا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مدد دے گا، تم کو اللہ بڑھائے گا، تمہیں ترقی دے گا. کیسے؟ مال کے ذریعے سے اور بنین، بیٹوں کے ذریعے سے، یعنی کئی بیٹے کئی اولاد ہوں گی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ تم اس ڈر سے اپنے بچوں کو مت قتل کرو کہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی یا تمہارے یہاں تمہارے اوپر بوجھ بنے گی. جیسے تمہیں اللہ روزی دیتا ہے ایسے انہیں بھی اللہ تعالیٰ روزی دے گا. تو ایک غلط نظریہ جو دماغ میں بیٹھتا ہے آدمی کے، قرآن مجید کیا کرتا ہے، اس کو فرق کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نظریہ نہیں، یہ صحیح نظریہ ہے. آپ کے 3 بچے ہیں، آج آپ کو ان کا انتظام کرنا ہے، لیکن تینوں کی اپنی الگ الگ روزی ہے. کل کو سب آئے گی تو آپ ہی خوشحال ہوگے، آپ ہی خوشحالی میں آؤ گے. آپ کا آج اپنی زمانے کی اس کو برداشت نہیں کر سکتے برڈن کو، اور یہ بھول رہے کہ آگے میری زندگی جائے گی، تو وہاں جب میں کمزور ہو جاؤں گا تب کیسے گاڑی چلے گی، تب کیسے کام چلے گا. تو اس میں خوشحالی ہوتی ہے. شیطان الگ طرح سے ایک مائنڈ بناتا ہے، الگ طرح سے ایک ذہنیت بناتا ہے. تو قرآن مجید کا ایک نام کیا ہے، الفرقان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا. یہ کب نازل ہوا؟ آیت کا یہ ٹکڑا کب نازل ہوا؟ روزے میں ایک دقت تھی، ایک پریشانی تھی، میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں. بعد میں اس پریشانی کو دور کیا گیا. آپ لوگ خالی اتنا بتا دیں وہ پریشانی کیا تھی جس کو دور کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. جو میرڈ ہے ان کے لیے تھا، جی جو میرڈ ہے ان کے لیے تھا، وہ جو شادی شدہ ہے ان کے لیے تھا، وہ جو شادی شدہ ہے ان کے لیے تھا. جی جی جی. جی اس کو اور بھی جگہوں سے فٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا بیمار کو، مسافر کو، ان کو راحت ہے بعد میں روزے رکھیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ایسے جو آپ بتا رہے ہیں کہ شادی شدہ لوگ جو مطلب ایک طرح سے بینڈ تھا، ایک طرح سے رکاوٹ تھی کہ وہ عشاء سے پہلے یا سونے سے پہلے وہ کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، بیوی سے ملنا چاہے تو بیوی سے مل سکتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ سو گئے تو اب صبح اٹھے تو ان کا روزہ شروع ہو گیا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو دشواری تھی اس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور پھر ابھی روزہ اسی شکل میں ہے جس شکل میں ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب میرے بندے مجھ سے پوچھیں، تم سے پوچھیں میری بارے میں،
تو تم کہو کہ میں قریب ہوں. یہ روزے کے مسائل کا ذکر چل رہا ہے, روزے کی باتیں چل رہی ہیں, اس بیچ میں دعا کی بات کہاں سے آ گئی اور کیوں آئی؟ میں نے بتایا تھا اس کی وجہ. آگے بھی اس آیت کے بعد, یہ آیت نمبر 186 ہے, اس کے بعد 187 میں بھی روزے کے مسائل ہیں, اوپر بھی روزے کے مسائل, بیچ میں دعا کے ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ جی کوئی صاحب دیں گے جواب؟ روزوں کے مسائل کے بیچ میں خود بتا رہا ہوں, روزوں کے مسائل کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا خاص طور پہ ذکر کیا. مفسرین کہتے ہیں یہ اس لیے کہ حالت روزہ میں جب بندہ روزے سے رہتا ہے, رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دعائیں کثرت سے قبول کرتا ہے, دعائیں اللہ تعالیٰ کثرت سے قبول کرتا ہے. بندہ اللہ کے لیے بھوکا ہے, بندہ اللہ کے لیے پیاسا ہے, بندہ اللہ کے لیے اپنے نفس پہ کنٹرول کیے ہوئے ہے, اپنے آپ کو روکے ہوئے بہت ساری چیزوں سے, بہت ساری لغویات فضول کاموں سے اپنے آپ کو روکے خالص اللہ کی رضا کے لیے, تو بندہ جو مانگے گا اللہ دے گا, بندہ جو مانگے گا اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, اس لیے اس بیچ میں دعا کا ذکر کیا گیا. جی آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, کہ تم اپنے مالوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے, غلط طریقے سے نہ کھاؤ, اور رشوت پہنچا کر کے, رشوت دے کر کے کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنایا نہ کرو جانتے بوجھتے. اس آیت میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا کہ رشوت دے کر کے دوسرے کا مال نہ ہڑپ لو, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1 روپیہ بھی کسی اور کا ہم لے لیں ناجائز طریقے سے, جس پہ ہمارا حق نہیں بنتا ہے, تو چاہے دنیا اس کو صحیح قرار دیتی ہو پھر بھی ہمیں اس کی سزا ملے گی, ہم اللہ کے ہاں پکڑ میں آ جائیں گے. جیسے اس کی مثال میں غالباً میں نے وہ حدیث پڑھی تھی یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے پاس یہ مقدمہ آیا, ایک کیس آیا, جس میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میری ہے, اور دوسرا شخص کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا, لیکن فیصلہ دینے سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کی گواہیاں سنتا ہوں, تم لوگوں کے باتیں سنتا ہوں, لیکن پھر بھی یہ پاسبل ہے, اس بات کا امکان ہے کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے, اپنی بات رکھ لینے کے پاور کی وجہ سے, کہ کوئی اپنی بات بہت اچھے سے رکھ لیتا ہے, اپنی بات بہت اچھے سے سمجھا لیتا ہے, اور دوسرا اتنے اچھے سے ایکسپلین نہیں کر پاتا ہے, اتنے اچھے سے اپنی بات نہیں رکھ پاتا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا حق بنتا ہو وہ اپنی بات اچھے سے نہیں رکھ پایا, اس لیے وہ حق کس کو مل جائے, اس شخص کو جس نے اپنی بات اچھے سے رکھ لی, دلیلیں گواہیاں سب اس کے فیور میں چلی جائیں, اس لیے میں اس کو دے دوں تو یہ یاد رکھنا میں اسے کیا دے رہا ہوں, جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں, میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. اس آیت سے اور جو حدیث میں نے ابھی بتائی, ان دونوں سے کیا پتہ چلا کہ دنیاوی طور پر اگر کوئی چیز تمہیں ملنے کی اتھارٹی مل بھی جائے, ہمیں ملنے کی اتھارٹی مل جائے کہ ہاں بھائی اس کے حقدار یہ ہیں, پھر بھی اس سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی, اس سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی. 4 لوگوں نے فیصلہ کر دیا یہ چیز آپ کے لیے, آپ کو پتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے, تو اس لیے کہ 4 لوگ گواہی دے رہے کہ چیز میری ہے, وہ چیز میری نہیں ہو سکتی, وہ چیز میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اگلا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو کہہ دیجیے یہ
یہ چاند جو ہے یہ حج کے لیے ہے. یہ کس لیے ہے؟ حج کا وقت بتانے کے لیے. کیا مطلب اس کا؟ یہ حج کا وقت بتانے کے لیے. یہ مہینے کے کاؤنٹ کے لیے ایکچولی میں. جی یہ مہینہ جو ہوتا ہے اس کے کاؤنٹ کرنے کے حساب کے لیے ہے. ہاں، چاند اللہ کی مخلوق ہے اور اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ہم سے اس کا کیا تعلق جڑا ہوا ہے؟ ہمارے وہ کس کام کا چاند؟ وہ اللہ نے بتا دیا. باقی چاند کب نکلتا ہے، کب ڈوبتا ہے، ہاں وہ اس پر زندگی ممکن ہے یا زندگی ممکن نہیں ہے، وہاں جایا جا سکتا ہے یا نہیں جایا جا سکتا، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، شرعی ٹاپک نہیں ہے یہ. ہاں دنیاوی طور پہ آدمی ریسرچ کرے، جو بھی کرے وہ کرے، اس کے لیے جائز ہے، اس پہ بینڈ بھی نہیں ہے. اس پہ بینڈ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سب نہیں کر سکتے ہو. لیکن ہمارے دین سے اس کا کتنا تعلق ہے؟ دین سے ہمارا اس کا تعلق یہ ہے کہ اسلامک کیلنڈر کا کام کرتا ہے. رمضان شروع ہو گیا، شوال شروع ہو گیا، یا صبح صادق کے وقت یہ چیز یہاں رہتی ہے، سورج کا وہ ہو گیا. سورج کا یا چاند کا تعلق ہم سے کتنا ہے؟ ہماری عبادات میں، ہمارے مہینے کی تبدیلی میں چاند سے ہمارا کام چلتا ہے. اور دن کا یعنی ڈیلی جو ہم کہہ سکتے ہیں عبادت میں ضرورت جو پڑتی ہے، اس سے سورج کے حساب سے وہ چیزیں طے ہوتی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے یہ عبادت، سورج ڈوبنے کے بعد یہ عبادت، اور بیچ میں سورج جب ہٹ جائے، زوال کی طرف آ جائے تو ظہر کی نماز. تو ان کا پرپس کیا ہے؟ ان کا مقصد ہماری زندگی سے اتنا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے عبادت میں مدد حاصل کرتے ہیں، اس معنی میں کہ وقت کون سا چل رہا ہے، ٹائم کون سا چل رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں گھر کے پیچھے کے دروازے سے آؤ. یہ کیا بات؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں گھر کے پیچھے کے دروازے سے آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کس بات کا رد کیا یہاں پر؟ کیا ہوتا تھا ایسا کہ اللہ نے اس چیز سے منع کر دیا؟ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو نکل جاتے تھے گھر سے ایک بار، تو جی کچھ ٹوٹ گیا، کچھ بھول گئے، تو ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ سامنے سے نہیں جانا ہے، تو پیچھے سے راستہ سے یا اس طرح سے لوگ جایا کرتے تھے. ایسا ان کا رواج تھا. ہاں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم سے پلٹ کر کے پھر جائیں گے گھر کے اندر تو گویا ہم جس سفر پہ جا رہے تھے اس سے ہم لوٹ آ رہے ہیں، اس سے ہم جی ریٹرن آ رہے ہیں، اس لیے اسی دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے. اور وہ گھوم کر کے آتے تھے، پیچھے کے دروازے سے آتے تھے اور پھر آگے والے دروازے سے نکل کر کے جاتے تھے. ایک طرح سے یعنی بیجا فضول ایک کام تھا جو وہ نیکی سمجھ کر کے کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا. اللہ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ اپنے گھر کے دروازوں سے آئے. کچھ بھول گئے ہو، کچھ لینا ہے، کسی اور کام سے آگے، تو اپنے گھر کے دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. الحمدللہ یہ جو بھی پچھلے درس میں بتایا گیا تھا آپ لوگوں کو، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ تقریباً ساری باتیں آپ لوگوں کو یاد رہتی ہیں. تقریباً ساری باتیں آپ لوگوں کو یاد رہتی. مجھے نہیں پتا کہ میرے بتانے سے یاد ہوئی یا آپ لوگوں کے نالج میں، آپ لوگوں کے علم میں پہلے سے وہ چیزیں تھیں، میرے بتانے کے بعد تھوڑا اور پکا ہو گئی یا تھوڑی اور مضبوطی آ گئی. لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ جو نالج ہونی چاہیے وہ ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جو معلومات ہونی چاہیے وہ ہمیں ہے. اور قرآن کی تفسیر میں یہ جو بیچ بیچ میں باتیں آتی ہیں جس میں حکمت ہوتی ہے، جس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، یہ بھی آپ لوگ یاد رکھتے ہیں. یہ اور خوشی کی بات ہے، یہ اور خوشی کی بات ہے کہ یہاں تک معلوم ہے آپ کو کہ آیت پہلے اس کا حکم تھا، اب اس کا حکم نہیں ہے، اب اس کا حکم یہ ہے. جس صاحب نے بھی جواب دیا، اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے، آپ سبھی کے علم میں اور اضافہ کرے، اور ایسے ہی جڑے رہیں، ایسے ہی لگے رہیں. یہ تھوڑا قطرہ قطرہ کر کے آج دیکھیں ہم لوگ اتنا پہنچ گئے، دوسرے پارے میں بھی آدھے پارے کے قریب پہنچ گئے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسے ہماری زندگی چلتے رہے گی. ہم سب جی رہے ہیں دنیا میں، جو بھی ضروری ایکٹیویٹی سب میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی ہماری ایک ضروری ہے، یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے کہ ہم دین سے جڑے رہیں. جڑتے ہیں آپ لوگ، سیکھتے ہیں، مجھے بھی موقع ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اور بھی لوگوں کو جوڑیں، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. اور آہستہ آہستہ علم ہم سب کا ڈیولپ کرے گا، اسی حساب سے عمل کی بھی توفیق انسان کو ملتے رہتی ہے. آج چونکہ وقت پورا ہو گیا اس لیے صرف ایک آیت کا آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک آیت آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر درس انشاءاللہ یہیں پر ہم کلوز کر دیں گے. آج جو آیت پڑھی گئی اس میں پہلی آیت تھی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں. یعنی جو لوگ تمہیں مارنے کے دم
در پر ہیں جو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں, تمہاری جان لینا چاہتے ہیں, تو ان سے سہ کر کے رہو, دب کر کے رہو. وہ تمہیں مارنے آئے تو اپنی گردن پیش کر دو کہ ٹھیک ہے لوگ قتل کر دو, کہاں سے کاٹنا کاٹ دو مجھے. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ایک زمانے تک دعوت کی مصلحت کے تحت مسلمان کمزور تھے, مسلمان بہت تھوڑے سے تھے, بہت معمولی تعداد میں تھے, تو آدمی جہاں کمزور رہتا ہے وہاں اس کو سہنا پڑتا ہے, اسے برداشت کرنا پڑتا ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں. کسی بھی حساب سے آدمی کمزور ہو, کم سیٹیں آئی تو سرکار کیسے بنے گی؟ کیسے سرکار بنے گی؟ سیٹیں زیادہ رہتی تبھی آپ سرکار میں آتے ہو. کم طاقت ہے, اپنے سے طاقتور آدمی سے کیسے آدمی لڑے گا؟ تو وہاں کوئی بزدلی کی بات نہیں تھی, وہاں کہیں بزدلی کی بات نہیں تھی کہ مکہ میں صحابہ کرام لڑتے نہیں تھے یا صحابہ کرام کفار کا جواب نہیں دیتے تھے. وہ ان کی ضرورت تھی, انہیں پتا تھا کہ ہم ان سے لڑ بھی نہیں سکتے, اتنے لوگوں کا مقابلہ کر بھی نہیں سکتے ہیں. اور دوسری بات کریں گے تو قبیلے میں لڑائی ہوگی, اور پھر پتہ نہیں دعوت, اصل جو اسلام کی دعوت ہے وہ رہ جائے گی, لوگ لڑائی بھڑائی میں الجھ جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اجازت نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے وہاں اجازت نہیں دی. لیکن جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے, ایک طاقت میں آ گئے, قوت میں آ گئے, ایک اچھی تعداد ہو گئی, اللہ کی عبادت کے ذریعے بہت حد تک مضبوطی آ گئی, تو ایک حد تک آدمی ظلم سہتا ہے, ایک حد تک آدمی ظلم سہتا ہے. اس کے بعد جب طاقت آتی تو وہ بھی پلٹ کر کے جواب دیتا ہے. اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اب یہ سب سہنے کی ضرورت نہیں ہے, جو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہو ان سے تم بھی قتال کرو, جو تمہیں مارنا چاہتے تم اس سے مار. دیکھیے بہت سارے لوگوں نے اس موضوع کو, یعنی جہاد کے موضوع کو بہت مس گائیڈ کیا, بہت مس یوز کیا, بہت اس کا غلط معنی لوگوں میں پھیلا رکھا ہے. خاص طور پہ ہمارے غیر مسلم بھائی یہ اس کو ایک الگ ہی معنی میں سمجھتے ہیں. ان کی بھی کوئی غلطی نہیں, انہیں کنفیوز کیا گیا, انہیں شبہ میں ڈالا گیا, ان کے سامنے ایسی شکل بنا کر پیش کر دی گئی کہ گویا مسلمان یہ دوسروں کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں. اگر یہ حقیقت ہوتی تو آج پوری دنیا میں صرف قتل و خوریزی ہی ہوتی, اگر یہ دین کا حصہ ہوتا. اگر اسلام کی یہی تعلیم ہوتی کہ لوگوں کی جان لو, تو جتنی بڑی تعداد میں جس ملک میں جہاں مسلمان ہیں وہاں دوسرے لوگوں کا جینا حرام کر دیتے. یہ ہر کوئی عقل مند سمجھتا ہے, لیکن یہ تعلیم نہیں ہے جو لوگ جیسا اڑا رہے ہیں, جیسا لوگ فیمس کر رہے ہیں. تعلیم جو ہے اس کے آپ پورے ڈیٹیل میں جائیں گے, پوری اس کی تفسیر میں جائیں گے, تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے, ہر ملک کو ضرورت رہتی ہے کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے ایک آرمی رکھے, اپنے ملک کے باشندوں کی حفاظت کے لیے آرمی رکھے, فورس رکھے, جو سامنے والے پر اٹیک نہیں کریں گے, سامنے والے پہ اٹیک نہیں کریں گے, لیکن جب وہ اٹیک کریں گے تو ان کا منہ توڑ جواب بھی دیں گے. ایک چیز اس کی ضرورت رہتی ہے. دوسری چیز اس بات کی بھی ضرورت رہتی ہے کہ آپ کی نظروں کے سامنے کوئی مارا جا رہا ہے, کوئی ستایا جا رہا ہے, کوئی پریشان کیا جا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچارہ مظلوم آدمی, غریب ہے, کمزور ہے, آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اس میں دخل دیتے ہیں, آپ اس میں روکتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, کیوں اس بیچارے کو ستا رہے ہو. یہ انسانی طبیعت, انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ آپ کہو گے یہ کیا کر رہے ہو, آپ ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی اگر اسلامی ریاست, اسلامی کنٹری, اسلامی طاقت یہ محسوس کرتی کہیں دوسری جگہ پر کوئی علاقہ ہے جہاں پر لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو وہاں جاتی اسلامی فورس جاتی ہے, وہاں نمائندے آتے جاتے ہیں, وہاں سے اگر مدد مانگی جاتی تو یہاں سے لوگ جاتے ہیں, ان کی ہیلپ کے لیے جاتے ہیں. وہاں مقصد یہ نہیں رہتا کہ ہماری حکومت بڑھ جائے, وہاں کے لوگوں کو ظلم سے نکال کر کے اچھے لوگوں کو وہاں بٹھا دیا جائے, اچھے لوگوں جو وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے آسانی کر دیں, یہ مقصد ہوتا ہے. لیکن اس کو اللہ بہتر جانے کیسے کیسے معنوں میں اس کو لیا گیا اور کس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن پھر بھی جن لوگوں نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا, ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ایک طرح کی غلط فہمی پھیلائی گئی ہے. جہاد کیا چیز ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل میں جب آپ جائیں گے تو ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. بغیر امام کے جہاد کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے, بغیر اسلامی طور پر کسی امام کے جو ذمہ دار ہو مسلمانوں کا, اس کی نگرانی کے بغیر جہاد کرنا جائز ہی نہیں ہے, حرام ہے. اس کے علاوہ اس کی بہت ساری شرطیں ہیں, بہت ساری شرطیں. ہم مسلمان ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اس سے پہلے بھی بہت ساری شرطیں ہیں. آپ وضو بناؤ, اور وضو بھی اسی طریقے سے بناؤ, پھر وقت ہونا چاہیے, پھر زمین پاک ہونی چاہیے, کپڑا پاک ہونا چاہیے, اس وقت میں آپ نماز پڑھیں گے, صرف اتنی رکعت نماز پڑھیں گے, یہ اس طرح سے رکوع کریں گے, ساری ڈیٹیل موجود ہے. تو جہاد جس میں جان جاتی ہے, جان لیتے ہیں, اس میں تعلیمات نہیں ہوں گی. وہاں بھی تعلیمات ہیں, بہت ساری تعلیمات ہیں, بہت ساری شرطیں ہیں, بہت سارے تقاضے ہیں. وہ جب اس کی ضرورت پڑتی تو علماء بتاتے ہیں, جہاں نہیں ضرورت ہے وہاں اس ٹاپک کو چھیڑ کے مطلب بھی کیا ہے. اس ٹاپک کی
یہ کچھ باتیں تھیں، آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر باقی رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر خاتمہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اجازت دیں گے آج؟ جزاک اللہ خیر شیخ، اجازت لے سکتے آپ. جی آج میں نے ہی سب سوال کیا تو آپ لوگ بھی سوال کریں، ایسا